السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 17 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرے اور دنیا کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لے۔ اس آیت میں یہ دعوت فکر دی گئی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یا آخرت کے جو معاملات ہیں ان کو سنجیدگی سے لو، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے اللہ کے رسول کا پیغام جو ہے اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہ بس سطحی سا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کی ناقدری کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ آخرت میں ناکامی کا سبب بنے گا ان کے لیے۔ تو اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہی اس آیت میں اس کا مفہوم ہے، افمن کان علی بینۃ من ربی، تو بھلا وہ شخص علی بینۃ من ربی جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا فطرت سلیم، یعنی جو آدمی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر پیرا ہو، وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں بھی موجود ہے اور یعنی رحمت بھی ہے، امام اور رحمت کا، جو اللہ تعالیٰ فرمایا جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، یعنی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ بھلا وہ شخص جو اپنی بات پہ سچا ہے، آپ کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے اور اس پہ گواہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقہ کتب، تمہارے انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، ان کی کتاب، اللہ فرماتے ہیں وہ یہ اس بات کی گواہ ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں پھر خوش قسمت لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اس پہ، من الاحزاب فالنار موعدہ، تو آگ کا وعدہ ہے ان گروہوں کے لیے، اس گروہ عذاب یعنی گروہ جو ہے، فالنار، نار کا موعدہ، وعدہ ان کے لیے پھر آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، فلا تکو فی مریۃ منہ، تو آپ اس کے بارے میں کچھ شک میں نہ پڑے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے نبی کی بات کو نہیں مانے گا، حالانکہ اس کی بات سچی ہے، اس پر گواہ ہے، یہ کتاب گواہ ہے، سابقہ کتب گواہ ہیں، سابقہ انبیاء کے فرمان گواہ ہیں، تو اس کے باوجود جو نہیں مانے گا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، آگ ہے، فلا تکو فی مریۃ منہ، تو آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اس پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قسم کا یہاں گلہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر انسان دنیا کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہے، یعنی اس میں ہر معاملے میں غور و فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن انسان اصل مقصد کو بھول گیا کہ اس کی سوچ دنیا داری تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے، تو گویا مرنے کے بعد اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، یعنی یہ نہیں سوچا، اس کا ارادہ نہیں ہے کہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے،
تو نہایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت حق ہے اس کی اللہ تعالیٰ تائید فرما رہے ہیں کہ لوگوں ایسے شخص کو جھٹلاتے ہو جو تمہارے میں سے ہے موسیٰ اس کا اور موسیٰ کی کتاب جو ہے وہ اس کی تصدیق اور وضاحت کرتی ہے، تو پھر فرمایا وہی مان لائیں گے اس پر جو دل کے صاف ہوں گے، ان کے اندر تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں فطرت تسلیم یا خوابیدہ روح، یہ لوگ جو ہے فطرت تسلیم کے مالک ہیں، رکھنے والے ہیں، تو جنہیں خدا کی تلاش کی تڑپ ہے، اور یہ ان کو پھر اللہ نے صاحب عقل لوگ فرمایا ہے، باشعور، اصل میں خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو بھلائی کے طالب ہیں، ورنہ اکثر تو اللہ کے احکامات کو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں۔ تو اصل بھلائی اور کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ آج دنیا میں جو بے چینی اور ناکامیاں ہیں تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دین اسلام سے دوری ہے، شرعی احکامات کو ہم مانتے نہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت دنیا کے پیچھے دیوانہ ہوا بھاگ دوڑ صبح سے شام تک ساری کی ساری تگ و دو محنت کوشش دنیا کا حصول ہے، وہ مرنے کے بعد شاید یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، اور پھر گلا پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں ان کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں نظر انداز کر دیں گے۔ یہی ہماری بدبختی ہے دنیا اور جہالت کی، جو ہم اس طرح ٹاموں کٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، پھر یہ انسان کا مقدر بن جاتا ہے کہ حق اور ناحق، سچ اور جھوٹ، حلال اور ہم سب کو بھول کر بس مال ہونا چاہیے، دولت ہونا چاہیے، اخلاقیات کا تو گویا جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے، ظالم مظلوم کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے، دوسروں کا درد احساس یہ تو بھول گئی مروت، تو جیسے یہ تو دنیا میں ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، تو پیارے نبی کی کیا تعلیمات ہم اس کو بھول گئے، انا پرستی اور تعصب، مطلب پرستی، یہ سب ہمارے اندر آ گئے، اسی لیے جو ہے ہم رونا رو رہے ہیں بار بار جو اپنی بدبختی کا، بدقسمتی کا، اور اس پر جو پھر اور دکھ کی بات ہے کہ جو اہل علم ہے وہ دین کی تبلیغ یا اصلاح کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اصلاح کی بات جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا، اس کی تو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اصل میں ہمارے قول و فعل جو ہے اس میں تضاد ہے، اس میں منافقت ہے، ہم مجموعی طور پر بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس میں ہمیں بڑے پیمانے پر اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کی ابتدا ہمیں اپنی ذات سے کرنی چاہیے، اور ابتدا کا جو رستہ ہے وہ ہے قرآن اور حدیث۔ جب ہم قرآن اور حدیث سے جڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دین بھی جو ہے وہ آخرت بھی اچھی کر دے گا، دنیا بھی سنوار دے گا۔ بارہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ کی طرف آتے ہیں، میں ان کا دنیا بھی سنوار دوں گا اور آخرت بھی سنوار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔